اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ 11واں درس باب افعال کے بارے میں پڑھا، بتایا کہ باب افعال میں اگر ثلاثی مجرد کا کوئی مصدر یا ثلاثی مجرد کا کوئی مادہ جب باب افعال میں جائے گا تو اس کا ماضی افعال کے وزن پہ، مضارع یفعل کے وزن پہ اور مصدر افعال کے وزن پہ آئے گا، اور اس کا امر کیا آئے گا وہ بتا دیا، امر بلام، امر حاضر، ٹھیک ہے، یہ سب بتا دیا کیا کیا آئے گا کیسے، جیسے امر بلام لے یخرج، امر حاضر اخرج، مضارع منصوب لن یخرجا، مضارع مجزوم لم یخرج، مضارع مجزوم لا یخرج، مضارع منفی لا یخرجو، اور مضارع استفہامی حل یخرجو، ٹھیک ہے۔ باقی جو مجرد میں جیسے ضمیریں تھیں ماضی میں تھیں وہ بھی اس کے ماضی میں وہی ضمیریں، جو مضارع میں وہاں ضمیریں تھیں وہی یہاں ضمیریں، ٹھیک ہے۔ وہاں جیسے مضارع مجزوم بنتا تھا وہی طریقہ یہاں بھی تھا، مضارع منصوب جہاں پہ وہاں پہ جیسے بنتا تھا یہاں بھی ویسے ہی ہے، سب کچھ مضارع منفی مضارع استفہامی جیسا وہاں بننے کا طریقہ تھا وہی یہاں طریقہ تھا، باقی سیم ٹو سیم ہے، بس وہ اسباب بدلا ہے۔ پھر ایک نقطہ اس نے بتایا تھا کہ باب افعال کا جو حمزہ ہے ماضی میں، امر میں اور مصدر میں، وہ حمزہ وصل نہیں ہے، قطعی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد گردانیں اس باب افعال کی کر کے دکھائی تھیں، پھر یہ بات بتائی تھی کہ ثلاثی مجرد کو جو ثلاثی مزید میں لے کے جاتے ہیں، فعل ثلاثی مجرد کو اگر مجرد کو جو مزید فی میں لے جاتے ہیں وہ اس وجہ سے ہے تاکہ کچھ معنی نئے حاصل ہو جائیں۔ پھر یہ بتایا تھا اس طریقے سے کہ بعض باب جو ہیں وہ 20 معنی بتا دیتے بڑھ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر کیونکہ مقدماتی کتاب ہے، یہاں پر بس مشہور والا ایک ایک معنی سب باب کے بتائیں گے۔ جیسے باب افعال کا مشہور معنی بتائے تھے تعدیہ یعنی تعدی کرنا، یعنی ثلاثی مجرد کا کوئی مادہ اگر لازم ہے کوئی فعل، اسے اگر اس میں لے جایا جائے تو متعدی ہو جاتا ہے بعض ٹائم، ٹھیک ہے۔ بعض متعدی اللازم کی تعریف میں نے اس لیے اس دن معلوم مجہول اللازم متعدی کی بتائی تھی۔ لازم وہ فعل ہے جو فقط فاعل پہ تمام ہو جائے، مفعول کی ضرورت نہ ہو، متعدی جو فاعل کے ساتھ ساتھ ہو جائے۔ پھر معلوم مجہول کو کہا تھا معلوم جس کا فاعل کلام میں ذکر ہو، مجہول جس کا فاعل کلام میں ذکر نہ ہو بلکہ فاعل کے بدلے مفعول کی طرح نسبت دی گئی ہو۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر مجہول کسی فعل کو کرنا ہے تو اس کو مفعول ہونا چاہیے اس کے، جبھی تو مجہول کیا جائے گا، کیونکہ فاعل ہٹا کے مفعول کو ہی تو رکھا جائے گا اس میں، اور جس میں مفعول ہی نہ ہو تو کیسے بن جائے گا؟ لازم میں فقط فاعل ہوتا ہے مفعول نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لازم کا مجہول نہیں بنتا مگر یہ کہ اسے متعدی کریں آپ پہلے۔ متعدی کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اسے باب افعال میں لے جا سکتے ہیں، باب افعال میں تو وہ متعدی ہو، جیسے ذہابہ زید گیا، اسے مجہول کرنا چاہ رہے ہیں تو اسے ذہابہ کو باب اذهبا خالد زیدن، خالد زید کو لے گیا، اب جو ہے وہ خالد کو ہٹا کر زید کو اس کی جگہ کر دیجئے، اذهب زید، یہ متعدی کا جو ہے مشہور معنی۔ پھر اس کے بعد کیا کیا تھا جی، پھر بتایا تھا لازم متعدی کی تعریف کے بعد پھر یہ تمرینیں شروع ہوئی تھی جو ہم نے تمرینیں کی تھی کہ جلاسہ کو، اکرما کو، کروما کو، ان کو باب افعال میں لے جائیے۔ پھر حمزہ وصل کی تعریف اور حمزہ قطع کی تعریف آپ سے پوچھی، لازم متعدی کی تعریف، باب افعال کے مشہور معنی تعدیہ، پھر فعل کروما کا مضارع منصوب باب افعال سے بنا کے گردان کرنی ہے، تو کروما کو باب افعال میں اکرما مضارع کا یکرم منصوب بنائیے، لن یکرما گردان کر دیجیے، لن یکرما لن یکرما لن یکرمو، لن تکرما لن تکرما لن یکرمنا، لن تکرما لن تکرما لن تکرمو، لن تکرمی لن تکرما لن تکرمنا، لن اکرما لن اکرما۔ آپ کو معلوم ہے مضارع منصوب میں علامت نصب کیا ہوتی ہیں؟ فتحہ۔ مضارع منصوب میں علامت نصب کیا ہوگی؟ فتحہ۔ حذف نون اعرابی۔ دیکھیے کسی نے ادھر کا کہہ دیا، کسی نے ادھر کا کہہ دیا، کسی نے ایک ساتھ نہیں کہا،
فتح مضارع منصوب میں علامت نصب جو ہے وہ دو ہیں، فتح اور حذف نون اعرابی۔ 5 صیغوں میں فتح، آپ اگر فہیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ مضارع منصوب میں علامت نصب فتح ہے تو بتائیے لن یخرجو میں کہاں ہے؟ لن یخرجو میں کہاں ہے فتح؟ فتح بھی اور حذف نون میں۔ تو ناقص کیوں جواب دیتے ہیں پھر؟ یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں میں کہ آپ سے پوچھا مضارع منصوب میں علامت نصب کیا، آپ نے کہہ دیا فتح، تو لن یخرجو میں کہاں ہے؟ سکینہ نے کہا کہ حذف نون اعرابی ہے تو لن یخرجا میں کہاں ہے؟ نون اعرابی حذف ہوا ہے، تو دونوں کے جواب ناقص۔ کہیے کہ 5 صیغوں میں علامت نصب فتح ہے، 7 صیغوں میں حذف نون اعرابی۔ دو صیغوں کا وہ دو صیغے مبنی ہوتے ہیں، یخرجنا تخرجنا۔ صیغہ چہاروں میں مضارع مرفوع، یہ ہم سے چوتھا مضارع مرفوع کا چوتھا، مضارع منصوب کا چوتھا، مضارع مجزوم کا چوتھا، مضارع استفہامی کا چوتھا، ان کے چوتھا صیغے بنانے تھے، وہ بنوائے تھے ہم نے۔ رہ گیا تھا یہ والی تمرین جو پریکٹیکلی بھی ہے اور ضروری بھی ہے ایک طرح سے، تاکہ پریکٹیکل کی عادت رہے۔ نوع فعل ہائی مشخص شدے، مشخص شدے جو فعل مشخص ہوئے ہیں، یعنی لال کلر سے مشخص کیے ہیں، انہوں نے معین کیے ہیں در آیات و روایات ذیل، نیچے کی آیات و روایات میں جو فعل مشخص کیے گئے ہیں، معین کیے گئے ہیں، نوعیت بیان کرنی ہے ان کی۔ نوعیت یعنی کہ وہ ماضی ہیں یا مضارع ہے، مجرد ہے یا مزید، اور ان کا باب بتانا ہے، باب کون سا ہے۔ مثلا قرآن کریم، القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا ہوا سبحانہ عما یشرکون، لا الہ الا ہوا، اس معبود کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، سبحانہ وہ پاک و پاکیزہ ہے، عما یشرکون جس چیز کی تم شریک بناتے ہو ان چیزوں سے پاک و پاکیزہ ہے۔ تو یشرکونا، یشرکونا پہلے تو یہ بتائیے ماضی ہے یا مضارع؟ مضارع، مضارع، یشرکونا مضارع ہے، مجرد ہے یا مزید؟ اشرکا یشرکو، تیسرا صیغہ ہے یشرکو یشرکان۔ باب کون سا ہے؟ باب افعال۔ پھر دوسری نمبر پہ جو ہے وہ بھی آیت ہے قرآن کریم کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، وما نرسل المرسلین، ہم نے مرسلین کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ انہیں مبشر و منذر بنا کے بھیجا، یعنی ہم نے ہر رسول کو بھیجا مبشر و منذر بنا کر، بشارت دینے والا ڈرانے والے بنا کر۔ فمن آمنا، جو لوگ ایمان لائے، وہ اصلاح اصلاح کی، فلا خوف علیہم، تو ان کے اوپر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی کوئی حزن ہے۔ تو وما نرسلو، نرسلو پہلے تو یہ بتائیے ماضی ہے یا مضارع؟ مضارع، مضارع۔ کون سا صیغہ؟ 14واں صیغہ، نون علامت مضارع نون 14ویں صیغے میں آتی ہے، تو نرسلو مضارع ہے، 14واں صیغہ ہے، مجرد ہے یا مزید؟ کیس نرسلو مزید ہے، کیوں؟ ارسلا باب کون سا ہے؟ ارسلا یرسلو، باب افعال۔ پھر اس کے بعد وہ اسلحہ، اسلحہ ماضی ہے یا مضارع؟ ماضی، اسلحہ ماضی، مضارع میں علامت رفع فتحہ دیکھیے کبھی، ماضی، ماضی اسلحہ افعلا کے وزن پہ آتا ہے، افعلا یفعل افعال، اسلحہ یصلح اصلاح۔ مضارع ہو اگر ہے تو علامت مضارع تو ہوگی، الف دیکھ کے علامت مضارع سمجھ لی، اگر مضارع ہوتا تو آخر میں رفع ہوتا۔ اسلحہ فعل ماضی ہے، مجرد ہے یا مزید؟ مزید، باب افعال، اسلحہ یصلح اصلاح۔ یحزنون، یحزنون ماضی ہے یا مضارع؟ مضارع، مجرد ہے یا مزید؟ مجرد۔ کون سا باب ہے؟ باب میں نہیں ہے۔ کیوں باب میں کیوں نہیں ہے؟ حزنا یحزنو، فعلا یفعلو، ثلاثی مجرد، حزنا یحزنو فعلا یفعلو ہے یہ، نصر ینصرو، حزنا یحزنو، حزنا یحزنو، یحزنو ہے، یفعلو یفعلو، تو یحزنو یحزنان یحزنو، یحزنو یحزنان یحزنونا، ثلاثی مجرد کا ماضی ہے، تیسرا صیغہ ہے۔ مزید کہاں سے دیکھ رہا تھا تمہیں؟ یہ مضارع میں یہ یاد جو دیکھ رہی ہے، بتایا تھا میں نے، مجرد مزید پہچاننے کے لیے ماضی کا پہلا صیغہ دیکھا جاتا ہے،
حزنا حزنا ہے زے نون 3 ہے، 3 سے کوئی زیادہ ہے کہیں؟ پھر حزنا یحزنو، حزنا کون سے باب سے ہوا یہ؟ فاعلا یفعلو، میں نے اشتباہ کہا تھا فعلا، فاعلا حزنا ہے، میں سمجھا حزنا ہے، حزنا حزنا یحزنو، فاعلا یفعلو سے ہے یہ۔ غنچہ فاطمہ باب تو مجرد کے بھی ہوتے ہیں، 6 باب جی گنائے تھے، فعلا یفعلو، فعلا یفعلو، فعلا یفعلو، یفعلو اور یفعلو، ایسے فعلا یفعلو، فعلا یفعلو، تو یہ ہے فعلا یفعلو، سمع یسمعو، فعلا یفعلو، حزن یحزنو، یحزنو یحزنان زنون یحزنون، مضارع ہے مجرد کا تیسرا صیغہ ہے۔ پھر قرآن کریم کی اشہدو، اشہد اللہ واشہدو انی بریء مما تشرکون، اشہدو یہ ہے مضارع، مضارع ہے، معلوم ہے مجہول، وہ معلوم مجہول بعد میں کی وہ تو ہے، مضارع ہے مجرد ہے مزید، جی مہدی حسین مجرد ہے یا مزید؟ اتنا آسان ہے، مجرد میں علامت مضارع پہ کسی پہ ضمہ نہیں ہے، فعل یفعلو 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 سب پہ علامت مضارع پہ ہوتا ہے، لیکن اس میں علامت مضارع پہ ضمہ ہے، اس کا مطلب یہ بھی ایک پہچان ہے کہ باب افعال میں یفعلو یشہدو علامت مضارع پہ ضمہ ہے، اس میں دیکھو تو یشہدو یشہدان یشہدون 13واں صیغہ اشہدو، تو یہ ثلاثی مزید فی کا مضارع ہے باب افعال سے، جی آگے ہے وشہدو، بتائیے وشہدو ماضی ہے یا مضارع ہے؟ مضارع، جی بتاؤ جی، مضارع ہوگا، سکینہ فہیم صاحب وشہدو ماضی ہے یا مضارع؟ مضارع فہیم صاحب جی جناب میں یہی ہوں۔ بتائیے پھر مضارع ہے، وشہدو حمزہ یا قط وصل ہے نا، ہاں امر تو نہیں ہے فعل امر؟ کس نے کہا یہ فعل امر؟ آغا ہم نے کہا ہے سکینہ جی۔ جی، نہ یہ ماضی ہے نہ یہ مضارع، کیونکہ مضارع کے 13ویں صیغے میں جو علامت مضارع الف ہے وہ حمزہ قطعی ہوگا، وہ پڑھا جائے گا وہ، اور یہ وشہدو میں کہیں پڑھا جا رہا ہے نہیں، نہیں اس کا پڑھا جا رہا، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ حمزہ وصل ہے وشہدو، اور یہ پھر جی مزید ہو نہیں سکتا، یہ باب فعال ہو نہیں سکتا، کیوں؟ کیونکہ باب فعال کا فعل امر کا حمزہ قطعی ہوتا ہے، یہ وصل ہے، اس کا مطلب ثلاثی مجرد کا فعل امر ہے، شہدہ یشہدو، تشہدو سے اشہد، اشہد اشہدا اشہدو واشہدو، فعل امر ہے یہ، نہ ماضی ہے نہ مضارع، تو آپ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ بھائی وشہدو کیوں پڑھ رہے ہیں، پہلی بات حمزہ نہیں پڑھا جا رہا، مضارع نہیں ہو سکتا 13واں صیغہ کیونکہ اس کا تو الف پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، اور باب فعال نہیں ہو سکتا یہ ماضی اشہدا، کیونکہ اس کا حمزہ قطعی ہوتا ہے، بھائی دیکھیے آپ اعلیٰ پہ لے کے جاؤ تو اشہدا اشہدا اشہدو، تیسرا صیغہ اشہدو، وہ بھی 13واں صیغہ اشہدو ہے، لیکن یہ وشہدو ہے تو اس سے بھی اشتباہ ہو سکتا تھا، لیکن آپ کو پھر یقین ہو جانا چاہیے تھا کہ باب فعال کا ماضی کا حمزہ تو قطعی ہوتا ہے، تو یہ اور یہ ہے وصل، وشہدو نہیں پڑھا گیا حمزہ، اس کا مطلب یہ ماضی بھی نہیں ہے باب فعال کا، اور مضارع بھی نہیں ہے 13واں صیغہ، نہ مجرد کا نہ مزید کا، کیوں؟ مجرد کا بھی وہ 13ویں صیغے کا الف پڑھا جاتا اور مزید کا تو پڑھا ہی جاتا باب فعال کا، اس کا مطلب یہ فعل امر ہے، اس اعتبار سے بھی دیکھ لیتے، شہدہ یشہدو، حاضر کا صیغہ کیا بنا؟ تشہدو، تشہدو سے ایک منٹ بنانے کا طریقہ بھی دکھا دوں آپ کو، دیکھو شہدہ شاہدہ،
यशहदु। बताइए कौन से बाब से है ये? जी कुलसुम गुंचा फातिमा, कुलसुम फातिमा, कौन से बाब से है ये? कुलसुम फातिमा बताएंगी। है कुलसुम फातिमा? जी बताइए कौन से बाब से है ये? तो बहुत आसान है। नहीं पता। क्यों नहीं पता? मतलब कितना आसान बताया था। हुरूफ असली की जगह फेल लाम रख दिए लाइन से, तरतीब से, और हरकतें वो की वही दे दीजिए। फिर या कितना आसान है, आप करें नहीं पता। इसमें याद करने की वाली बात थोड़ा ही है। आप हुरूफ असली की जगह लाइन जनाब सलासी मुजर्रद है ना? जी बफायरा या फलो सुलासी मुजर्रद है। और तो कुलसुम फातिमा देखिए, जहन में बिठाइए आज से, वजन वाली बात ऐसी कोई पूछे तो मत कहिएगा नहीं पता, फौरन कीजिए, हुरूफ वजन तोल लीजिए, फेल लाम को तरतीब से रखिए, रख दिया, हरकत वही फाइला, तो इसका मतलब ये सुलासी मुजर्रद है। क्यों? फेल लाम हुरूफ असली है, ज्यादा कोई है ही नहीं। और अगर यही होता अशहदा, मिसाल के तौर पर अगर ये बाब फाल में जा सकता होता तो क्या होगा? मसलन अशहदा युशहिदु, तो अशहदा युशहिदु, आइए, अशहदा युशहिदु, फेल लाम, और ये ऐसे कर दो अफअला युफइलु, तो ये हो जाता 3 असली के अलावा एक ज्यादा एक मजीद है। ठीक है। शाहिदा फाइला यशहदु यफअलु, तो फाइला यफअलु, तो अब यशहदु का हाजिर का सीगे पे जब आएंगे सातवें पे तो क्या हो जाएगा? तशहदु हो जाएगा। ठीक है, तशहदु। आइए अब तशहदु से अब मुजारे अम्र कैसे बनाया जाता है? अलामत मुजारे गिरा दीजिए। पहला स्टेप, दूसरा और हमजा ले आइए। ठीक है, दूसरा स्टेप, बाद वाला हर्फ अगर साकिन है तो हमजा ले आइए, एक स्टेप दूसरा। फिर ऐन फेल की हरकत देखिए, उसके एतबार से कसरा वो देखिए, फतहा या कसरा हो तो कसरा, और आखिर को इशहद, और अगर ये वाव आ जाता तो वशहद, वशहद, वशहदा, वशहदु। ठीक है, कैसे बनाए? वशहदु। एक मिनट, चलिए, वशहदु इसका मतलब क्या हुआ? पहले अम्र हाजिर जमा का सीगा फ़अला यफ़अलु। तुशरिकून सुलास, ये पहले बताइए माजी है मुजारे? मुजारे है। मुजर्रद मजीद तुशरिकूना, मुजारे अशरका युशरिको, तुशरिको, तुशरिको, तुशरिकाने, तुशरिकूना, मजीद बाब फ़आल। हुवल्लज़ी युरसिलु रियाह, युरसिलु माज़ी है मुजारे? मुजारे है। युरसिलु अरसला युरसिलु, मुजारे है, पहला सीगा है। मुजर्रद है बाबे, मुजर्रद है मजीद, मजीद है बाबे फ़आल, अरसला युरसिलु इरसाल। फ़अंज़लना, अंज़लना, पहले बताइए कि ये माज़ी है मुजारे? ये माजी है। अगर माजी है, कौन सा सीगा है? फुरकान, कौन सा सीगा है? अंज़लना 14वां सीगा माजी। ठीक है, मुजर्रद है या मजीद? मजीद है। बाब, बाब कौन सा है? बाब इफ़आल, अंज़ला युनज़िलु इंज़ाल, अंज़ला, अंज़ला, अंज़लु, अंज़लत, माजी की गर्दान करो, अंज़लता, अंज़लतुम, अंज़लतुम, अंज़लती, अंज़लतुम, अंज़लतुन्ना, अंज़लतु, अंज़लना। व अखरजना, वही सेम टू सेम, अखरजतो, अखरजना 14वां सीगा है, माजी का है, बाब इफ़आल से अखरजा, युखरिजु इखराज। नुखरिजु क्या है? ये मुजारे है, 14वां सीगा है ये, लेकिन ये मुजारे है बाब इफ़आल से। असलहा बाब फ़आल का अला, माजी है, मजीद है, बाब फ़आल है। अर्ज़ला भी सेम टू सेम, अर्ज़ला
یرزل ماضی ارزال، جی ارزلہ ماضی ہے، پہلا صیغہ ہے، باب مزید ہے، باب افعال ہے. حضرہ ماضی ہے لیکن ثلاثی مجرد، 3 حرف ہیں دیکھیے حضرہ. ٹھیک ہے. لا تصرفو ماضی ہے، مضارع 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 ہے، مضارع منفی. لا تصرفو باب وہ مجرد ہے، مزید 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 ہے. اسرفا یسرفو اسراف تو تصرفو ہے. فلا تخلفو یہ بھی وہی ہے، تخلفو تخلفو. ٹھیک ہے. غضبتا ماضی ماضی ہے، مضارع ماضی ہے. غضبتا تما تمتے تما تنا، لیکن یہ مجرد ہے یا مزید؟ مجرد مجرد. غضب با غین ضاد بے غضبا یغضب فعل یفعل باب سے ہے. یا حلمتا حلمتما حلمتم وہی ثلاثی مجرد کا ماضی ہے. حلمتا حلما یحلم. عملا ثلاثی مجرد فعلا یفعلو عملا یعملو. افسدا یفسدو مضارع ہے، باب افعال کا ہے. یصلحو اصلح یصلحو باب افعال مزید مضارع اصلح یصلحو. یہ ہم نے اس تمرین کی. آج ہے درس 12، 14واں درس، باب ہے ثلاثی مزید. کیونکہ ثلاثی مزید کے ابواب کی بات چل رہی ہے تو باب تفعیل آئی، فعال کے بعد تفعیل. چلیے باب تفعیل. ہر فعل ثلاثی مجردی کے بے باب تفعیل مرد شود. ہر فعل ثلاثی مجرد جو ان سبھی ثلاثی مجرد کا فعل باب تفعیل میں لے جایا جائے گا تو اس کا ماضی مضارع اور مصدر، مصدر ماضی مضارع و مصدران، اس کا ماضی مضارع اور مصدر بر وزن ہے ذیل میعاد، نیچے والے وزن پر آئے گا. یعنی ثلاثی مجرد کا کوئی فعل اگر باب تفعیل میں لے جایا جائے تو کس وزن پائے گا؟ فعل یفعل تفعیل. فعل ماضی یفعل مضارع تفعیل. جیسے علم ثلاثی مجرد ہے نہیں، اس کو باب تفعیل میں لے جایا جائے تو فعل یفعل تفعیل کے وزن پہ اس کا ماضی مضارع اور مصدر آئے گا. علم یعلم تعلیم. دیکھو علم فعل نام کو ترتیب سے رکھیے، عین الفعل پہ تجدید کی تجدید دے دی. فعل علم فعل کے وزن پہ ہے، یعلم یفعل کے وزن پہ ہے تفعیل. تعلیم جو ہے وہ تفعیل کے وزن پہ ہے. ایسے ہی نزلہ ثلاثی مجرد ہے، اس کو آپ باب تفعیل میں لے کے جائیے تو کس وزن پہ؟ فعل یفعل تفعیل کے وزن پہ آئے گا. نزلہ ینزل تنزیل. کلثوم فاطمہ کیسے وزن پائے گا؟ نزلہ ہے، فعل کے وزن پہ تولیے، فے عین لام کو ترتیب سے رکھ دیا، فے نون کی جگہ فے، زے کی جگہ عین اور لام کی جگہ لام. اب دیکھیے عین الفعل پہ تجدید تھی، تجدید دے دی اور حرکتیں دے دی. فعل نزلہ بروزن فعل، ایسے ینزل تنزیل. اب وہی طریقہ جو میں نے باب افعال میں بتایا تھا، ثلاثی مجرد میں بتایا تھا، وہی یعنی باب تفعیل کے وزن پر ہے انا نحن نزلنا. جی 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 نزلنا باب تفعیل کا ماضی ہے، 13واں 14واں صیغہ ہے نزل تو نزلنا. اب یہاں پر کیا بتائیں گے؟ وہی امر بلام کس وقت کیسے آئے گا، امر حاضر مضارع منصوب، وہی جو آپ ثلاثی مجرد میں آپ کو بتا چکا ہوں. امر بلام بنانے کا طریقہ، شروع میں مضارع کے لام لے آئیے. اب یہ یعلم ینزل مضارع ہے، شروع میں آپ لام لے آئیے، آخر کو جزم دے دیجیے. لینزل لیعلم امر حاضر نزل. آپ کہیں گے کہ بھائی امر حاضر میں تو حمزہ سکھایا تھا انہوں نے، لیکن وہ ثلاثی مجرد میں سکھایا تھا اور یہ بات بتائی تھی میں نے، یاد ہے آپ کو یا نہیں بتائی تھی؟ نہیں بتائی تھی یہ بات. رک جائیے، یہ بات اب یہاں آئی ہے تو بتا دوں آپ کو. دیکھیں کلثوم فاطمہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ کلثوم فاطمہ جی جی، غنچہ فاطمہ، سکینہ، دیکھیں ایک ہے حاضر کے صیغے سے تو بنتا ہے نا مضارع حاضر، تن سو رو.
ٹھیک ہے. اور ایک تھا مثلاً مثال کے طور پر، اور ایک ہے مثلا اب یہ حاضر کا صیغہ یونزلو ہے نا، تو اب حاضر کیا کیا بنے گا؟ تو نزلو، تنزلو. اس والے کا تو امر بنانے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا. کیا بتایا تھا؟ علامت مضارع گرانے کے بعد دیکھیے اگر بعد والا حرف ساکن ہے، بعد والا حرف اگر ساکن ہے جو کہ نون یا ساکن ہے، تو کیا کیا تھا؟ ایک حمزہ لے آئیے اور آخر کو جزم دیں گے. پھر عین الفعل کی حرکت کے مطابق اسے، اگر عین الفعل کو ضمہ تو حمزے کو ضمہ، اگر فتحہ یا کسرہ ہوگا تو کسرہ، اور آخر کو جزم دے دیجیے. انصر، یہ طریقہ تھا. لیکن ایک طریقہ یہ تھا کہ علامت مضارع گرائیے، اگر بعد والا ساکن ہے تو حمزہ لے آئے، اگر بعد والا ساکن نہیں ہے، مثلا تقیید تھا، بعد والا ساکن نہیں ہے تو حمزہ لانے کی ضرورت نہیں ہے. حمزہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے آخر کو جزم دے دیں گے. جزم دیں گے تو یہاں پہ کیا بنے گا؟ یاد ہے جزم کا مطلب کیا ہے؟ وہ کاٹنا. جزم اور علامت جزم کیا ہے؟ علامت جزم یا سکون ہے. اگر حرف علت نہ ہو، یہاں حرف علت ہے تو حرف علت ہی کاٹ دی جائے گی. کیا بچا؟ یعنی بچو، تو یہ بچا. ٹھیک ہے. اگر یہ حاصل میں حرف علت نہ ہوتا تو سکون ہوتا، اور اگر نون اعرابی ہوتا تو نون گرتا، لیکن یہ حرف علت تھا، ہو گیا تقی سے قے ہو گیا. یہ ایک طریقہ تھا. ٹھیک ہے. پہلا طریقہ کیا تھا؟ اگر علامت مضارع گرانے کے بعد بعد والا حرف ساکن ہے تو حمزہ لائیں گے، بعد والا حرف ساکن ہے تو حمزہ لائیں گے. لیکن یہاں پہ اگر بعد والا ساکن نہ ہو تو حمزہ لانے کی ضرورت نہیں. ایسے ہی علامت مضارع گرانے کے بعد اگر بعد والا حرف پہ حرکت ہے تو ایسے ہی آخر کو جزم دے دیجئے. ایک طریقہ یہ ہو گیا. دوسرا طریقہ ہاں یہی تھا، وہ یہی تھا. جیسے یہ دیکھ لیا، جیسے یہ ہے مثلا تے گرائیے، آپ گرا دی، بعد حمزہ لانے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ کیونکہ بعد والا حرکت ہے، اس پہ حمزہ لانے کی ضرورت نہیں ہے. آخر کو ایسے ہی جزم دے دیں گے. تنزلو تھا، تے گرا دی، بعد والا حرف ساکن نہیں تھا جو حمزہ لائیں، اس لیے بس آخر کو ایسے ہی جزم دے دیں گے. کیا بتا؟ کلثوم فاطمہ وجیہہ کیا کہتے ہیں، غنچہ فاطمہ سمجھی؟ حمزہ بناتے ہیں. امر حاضر بنانے کا دو ہے طریقہ. کیا؟ علامت مضارع گرانے، نتیجہ کیا نکلا؟ علامت مضارع گرانے کے بعد بعد والے حرف کو دیکھنا ہے. علامت مضارع گرانے کے بعد تنزلو یا تنصرو مثلا. علامت مضارع گرانے کے بعد بعد والے حرف کو دیکھنا ہے. کیا دیکھنا ہے جی؟ آپ نزلہ ایک دفعہ ماضی سے بنائیے نا، ماضی مضارع ہم تینوں کا ایک ایک. بتا رہا ہوں. آپ یہ دیکھیے امر بنانے کا طریقہ کیا ہے. امر حاضر اب سے سن لیجئے اور یاد رکھیے گا کہ امر حاضر بنانے کا طریقہ بھی آپ یہ یاد مت رکھیے گا ذہن میں کہ بس ہمیشہ حمزہ لایا جائے گا علامت مضارع گرانے کے بعد. نہیں، علامت مضارع گرانے کے بعد بعد والے حرف کو دیکھنا ہے. بعد والے حرف کو دیکھنا ہے. علامت مضارع کے یہاں سے بھی گرا دی، کے یہاں سے بھی گرا دی. اگر بعد والا حرف ساکن ہے تو حمزہ لایا جائے گا، اور اگر ساکن نہیں ہے، جیسے تنزلو میں نون ہے، یہ دیکھیے نزلو، تو نون پہ حرکت ہے نہیں ہے؟ نون پہ حرکت ہے تو اب حمزہ لانے کی ضرورت نہیں ہے. جی ایسے ہی آخر کو جزم دے دیجئے. اور کیونکہ یہاں پر علامت مضارع گرانے کے بعد اگر ساکن تھا بعد والا حرف تو حمزہ لائیں گے،
اور اس حمزے کو پھر حرکت دیں گے عین الفعل کے مطابق اور آخر کو جزم دے دیں گے. دیکھیں نزل انصر، یہاں پہ حمزہ آیا یہاں پہ حمزہ نہیں آیا. کوئی آپ سے کہنے لگے یہاں پہ حمزہ آیا یہاں نہیں آیا، امر میں تو ہم نے دیکھا کہ حمزہ آتا ہے. بولے ہر جگہ تھوڑی آتا ہے حمزہ. حمزہ تو اس جگہ آئے گا کہ علامت مضارع گرانے کے بعد، کیونکہ حمزہ وصل ہے. اگر علامت مضارع گرانے کے بعد بعد والا حرف ساکن ہے تو حمزہ وصل لانا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ ساکن سے ابتدا نہیں ہو سکتی. پڑھیے گا آپ، کیسے پڑھیں گے آپ؟ نہیں پڑھا جائے گا. اس مجبوری کی وجہ سے حمزہ لاتے ہیں تاکہ وہ پڑھا جا سکے اور حرکت عین الفعل کے مطابق. اب پڑھ سکتے ہیں آپ انصر، پہلے نہیں پڑھ پاتے اس کلمے کو اس لیے لاتے ہیں. لیکن یہاں پر اگر علامت مضارع گرائی تھی، بعد میں نون پہ ساکن نہیں تھا حرکت تھی، تو پھر مجبوری تھوڑی تھی جو حمزہ لاتے. نزل نزل سمجھ گئے؟ بچہ فاطمہ سکینہ کلثوم فاطمہ آغا نزلہ کا ہم معنی سمجھ گئے. کیا جی تھا؟ جی یہ بھی بتائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے آپ کو وہاں پر امر حاضر بنانے کا طریقہ لکھوایا تھا، آپ کے پاس لکھا ہوا ہوگا، وہاں پہ یہ بات لکھ لینا. کیا لکھنا ہے؟ جہاں پہ یہ کہا تھا 3-4 اسٹیپ گنائے تھے امر حاضر بنانے کے. پہلے میں علامت مضارع گرائیے، بعد والا حرف ساکن ہے تو دوسرے اسٹیپ میں حمزہ لائیے، تیسرے اسٹیپ میں عین الفعل کے مطابق اس کو حمزہ دے دیجئے، چوتھے اسٹیپ میں آخر کو جزم دیجئے. پھر اس کے نیچے لکھیے گا، یہ بات پڑھائیے گا کہ اگر علامت مضارع گرانے کے بعد بعد والے حرف پہ حرکت ہے نہیں، وہ ساکن نہیں ہے، تو حمزے کی ضرورت نہیں ہے. سیدھا سیدھا علامت مضارع گرائیے اور آخر کو جزم دے دیجئے. جتنا آپ نے لکھوایا تھا لکھوایا تھا. آئیے یہ ہو گیا. یہ تو اب نزلہ غنچہ فاطمہ دیکھیے، لا یو نزلہ ینزلو. کہنے کا مقصد یہ ہے یا مثلاً عین لام میم ثلاثی مجرد کیا ہے؟ علما. اسے باب اگر اس میں لے کے جائے باب تفعیل میں تو کیا بنے گا؟ علما یو علمو علمو. مصدر کیا آئے گا؟ تعلیم تعلیم. کس وزن پہ آئے گا؟ بتایا کہ جو بھی ثلاثی مجرد باب تفعیل میں جائے گا تو کس وزن پہ آئے گا؟ الفعل يفعل تفعیل. توڑ لیجئے حروف اصلی کی جگہ فعل عین لام فعل عین لام. ٹھیک ہے. عین پہ تشدید تھی جی جی تشدید دے دیجئے، عین پہ تشدید دے دیجئے. کیا ہو گیا؟ فعل. اب یہ ہے یعلمو، فا عین اور میم کے نیچے لام. یا وہ ہے مضارع کی بڑھا دیجئے. اب یو فے پہ فتح ہے، عین الفعل پہ تشدید اور کسرہ. فعل یفعلو تے فے عین لام یہ تفعیل، تے فے عین یا تعلیم تفعیل تفعیل. کلثوم فاطمہ سمجھ گئی آپ؟ غنچہ فاطمہ کلثوم فاطمہ سکینہ فہیم صاحب. جی ثلاثی مجرد کا جون سا فعل بھی باب تفعیل میں لے کے جایا جائے گا وہ فعل یفعل تفعیل. اس کا ماضی فعل کے وزن پہ، مضارع یفعل کے وزن پہ، اور تفعیل کے وزن پہ اس کا مصدر آئے گا. دیکھ لیجئے فعل یفعل تفعیل کے وزن پہ نزل ینزل تنزیل، علم یعلم تعلیم. یہ بات بتائی. اب دیکھیے اب باقی باتیں وہی ہیں جو ثلاثی مجرد میں آپ کو پڑھائی. کیا پڑھائی؟ کہ ثلاثی مجرد میں کیا باتیں پڑھائی؟ مضارع مرفوع پڑھا آپ نے، نزل ینزل مضارع مرفوع پڑھا آپ نے. کیا پڑھا؟ مضارع مرفوع جس کے شروع میں کوئی نصب دینے والا ہے جزم دینے والا نہ ہو تو مضارع مرفوع ہوتا ہے. لیکن اس کے شروع میں کچھ نہیں، مضارع مرفوع ہے. علامت رفع آپ نے کیا پڑھی تھی؟
वो ज़म्मा और नून अरबी युनज़्ज़िलु युनज़्ज़िलाने तस्निया युनज़्ज़िलूना तुनज़्ज़िलु तुनज़्ज़िलाने युनज़्ज़िलना तो ज़म्मा और नून दो ही पढ़ी थी। मुज़ारे मंसूब बनाने का तरीका क्या पढ़ा था? मुज़ारे मंसूब बनाने का तरीका क्या पढ़ा था? आमिल नस्ब शुरू में आ जाएगा, आखिर में मफ़तूह आ जाएगा, अलामत से जज़्म क्या होगी? 5 सीगों में फतहा और बाकी 7 सीगों से नून अरबी हासिल हो गया। युनज़्ज़िला ला युनज़्ज़िला ला युनज़्ज़िला यही तरीका था जी। ठीक। मुज़ारे मजज़ूम बनाने का तरीका क्या था? आमिल जज़्म शुरू में बढ़ा देंगे और मुज़ारे मजज़ूम में अलामत जज़्म क्या थी? 5 सीगों में सुकून और जहां नून अरबी था वहां नून अरबी और ये सुकून अगर मसलन इसकी जगह वो होता हर्फ इल्लत होता यहाँ लाम की जगह तो वो खुद गिर जाता। हो गया लम युनज़्ज़िला। मुज़ारे मरफू बता दिया, मुज़ारे मंसूब या लन युनज़्ज़िला लन युफ़अला और लम युनज़्ज़िल। और क्या था? अम्र बिलाम युनज़्ज़िलु क्या कहा था? लाम पढ़ाइए शुरू में और आखिर को जज़्म युनज़्ज़िल। ला नहीं बढ़ा दीजिए ला युनज़्ज़िल। वही तरीका है लम पेले नहीं बनाने का। ला युनज़्ज़िल ला बढ़ा दिया और अगर खाली यहाँ पे भी ला युनज़्ज़िलो होता तो ला ला नाफिया होता और क्या बचा? हाल आ जाता तो हाल युनज़्ज़िलो मुज़ारे इस्तिफ़ामी बन जाता। और क्या रह गया बताइए? अम्र गायब हो गया, अम्र हाजिर आपको ये है ही तुनज़्ज़िलो तुनज़्ज़िलो अलामत मुज़ारे गिनाइए। बाद वाला हर्फ मुतहर्रिक है तो हमजा लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि साकिन होता तब लाजर आखिर पर जस्म दे दीजिए। क्या हो गया? नज़्ज़िल पहले अम्र हाजिर नज़्ज़िल, अम्र गायब ला युनज़्ज़िल, मुज़ारे मजज़ूम लम युनज़्ज़िल, मुज़ारे मंसूब लन युनज़्ज़िला, मुज़ारे मरफू युनज़्ज़िलु। ठीक है, आइए देखिए ऐसे ही है या नहीं? अम्र बिलाम ला युनज़्ज़िल है नहीं है जैसा मैंने लिखवाया आपको जी। ला युनज़्ज़िल ला युअल्लिम, अल्लिम अम्र हाजिर है जैसे अभी नज़्ज़िल। अन युअल्लिमा अन युनज़्ज़िला मुज़ारे मंसूब, लम युअल्लिम लम युनज़्ज़िल मुज़ारे मजज़ूम। ला नाहिया पहले नहीं ला युनज़्ज़िल ला युअल्लिम, मुज़ारे मनफी ला युअल्लिमु ला युनज़्ज़िलु, मुज़ारे इस्तिफ़ामी हल युअल्लिमु हल युनज़्ज़िलु। देखिए वही तरीका है नहीं जी। आपको वहां पे मुज़ारे मंसूब बनाने का तरीका पता था, अलामत नस्ब पता थी, मरफू किसे कहते हैं और अलामत रफ़ ज़म्मा नून अरबी था वो पता था। मुज़ारे मजज़ूम कैसे होता है? लम के जरिए से फेल वो हो जाएगा नफी जहद, ला नाहिया के जरिए से फेल नाही और लाम अम्र के जरिए से कई तरह से मजज़ूम, वो सब मिसालें दे दी। और मुज़ारे इस्तिफ़ामी और मुज़ारे मनफी तो आपने पढ़ा ही था कि लफ्ज़ में कोई असर नहीं होता, माना में असर होता है। अब गर्दान दी है सरफे चहारदे सीग़े मुज़ारे, सीग़े मुज़ारे के 14 सीगों की गर्दान अल्लामा से बेक़रार ज़ैलफ़ नीचे की तरह, जैसे यहाँ नीचे है मुज़ारे अल्लामा का मुज़ारे क्या? युअल्लिमु। अब गर्दान देखिए युअल्लिमु युअल्लिमान मुज़ारे मरफू है ना, देखिए यहाँ पे ज़म्मा है यहाँ नून है। युअल्लिमु युअल्लिमान युअल्लिमूना तुअल्लिमु तुअल्लिमान युअल्लिमना, ये क्यों नहीं बदला? क्योंकि मबनी है। तुअल्लिमु तुअल्लिमान तुअल्लिमूना तुअल्लिमीना तुअल्लिमान तुअल्लिमना तुअल्लिमु नुअल्लिमु, ये मुज़ारे की गर्दान। और अगर माजी की करें अल्लमा की, अल्लमा अल्लमा अल्लमू अल्लमत अल्लमता अल्लमना अल्लमता अल्लमतुमा अल्लमतुम अल्लमते अल्लमतुमा अल्लमतुन्ना अल्लमतो अल्लमना। ठीक है, गुंचा फाते में दिया होगा। सकीना कुलसूम जी। माना है मशहूर बाब तफील के मशहूर माना तादिया, यानी बाब फाल के भी मशहूर माना क्या थे? तादिया। बाब तफील के भी ठीक है। जैसे नज़ला नीचे आया, नज़ला यानी नीचे लाया। देखिए नज़ल तो मैं नीचे आया,
ٹھیک ہے، نزل تو میں نیچے آیا اور نزل تو میں نیچے لایا. انا نحن نزلنا، بے شک ہم نے اسے نیچے لائے ہیں، میں نیچے نہیں آیا ہوں، کتاب کو نیچے لایا. تو نزلہ دیکھیے متعدی، بعض فعل ہے ثلاثی مجرد لازم، بعض ثلاثی مجرد کے لازم فعل اگر بے ان باب برد شوان اگر اس باب میں لے جائے جائیں تو متعدی می گردن متعدی ہو جائے. نزلہ جیسے فرود آمد نیچے آیا، لیکن نزلہ فرود آورد نیچے لایا، نیچے آیا، نیچے دیکھیں نیچے آیا. نزلہ زیدون، زید نیچے آیا، لیکن نزلہ زید الکتابہ، زید کتاب نیچے لایا. ہو گیا مفعول، آ گیا نہیں آ گیا. بعدا زیدون، زید دور ہوا، لیکن بعدا زید امران، زید نے امر کو دور کیا، دور ہوا، دور کیا. ہو گیا نہیں متعدی. اب باب مفعلہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.